السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ پر آتش و آہن کی برسات جاری، مسلمان حکمران مٹکا بھر دھنیا پی کر محو خواب ہیں، رات بھر شوگیرہ کرتے ہیں اور دن بھر خراٹے لیتے ہیں، زیادہ دباؤ میں آئیں تو بیان داغ کر فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن بیان کی پھونک سے ہوا نکلتی ہے گولی نہیں، اور اسرائیل کا جواب گولی ہے۔ وہ جلوس سے نہیں جوتے سے مانتا ہے۔ کل سے بلا اشتعال تباہ کن بمباری جاری ہے، وہی حربہ شہری اور رہائشی آبادیوں کو بنانے کا۔ یوکرین کے لیے تو سارا جہان کا درد ایک اپنے جگر میں سمیٹنے والی عالمی منافقین سب خاموش، ان سے گلہ بھی نہیں کہ اغیار ہیں۔ مجرمانہ خاموشی مسلم ممالک نے اختیار کر رکھی ہے، لیکن یہ مسلمان ملک اسرائیل کا مقابلہ کیا کریں گے جو اس سے اربوں ڈالر کی سالانہ تجارت کرتے ہیں۔ ان ملکوں میں عظیم ترکی، پاک باز سعودی عرب، غیرت مند ملیشیا، جذباتی انڈونیشیا اور ہاشم خیل اردن بھی شامل ہے۔ سن 2008 میں مسلمان ملکوں کو فروخت کی جانے والی اسرائیلی برآمدات کا حجم 2 ارب 53 کروڑ ڈالر تھا۔ اس معاملے کے تازہ اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں، کیونکہ دونوں فریق اس معاملے کو پوشیدہ رکھنے پر زور دیتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ نمایاں مسلمان تجارتی حصہ داروں میں ترکی، اردن، مصر، آذربائیجان اور قزاقستان شامل ہیں۔ صرف ان 5 ملکوں کو اسرائیل نے سن 2008 میں 2 ارب 32 کروڑ ڈالر کا سامان فروخت کیا، جبکہ سن 2009 میں 1 ارب 77 کروڑ ڈالر کا مال بیچا۔ اسی برس یعنی سن 2009 میں الجیریا نے 3,53,000 ڈالر کا اسرائیلی سامان خریدا۔ سعودی عرب، صومالیہ، سوڈان، لبنان اور ایران نے 280 ملین ڈالر کا مال منگوایا۔ جی ہاں، ایران نے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور مگر کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے سن 2008 میں 38.4 ملین ڈالر کا سامان خریدا اور سن 2009 میں 20 ملین ڈالر کا مال منگوایا۔ اسی طرح سن 2009 میں لبنان نے 1,62,000 ڈالر کا، سعودی عرب نے 6,81,000 ڈالر کا، شام نے 7.77 ملین ڈالر کا، عراق نے 3.45 ملین ڈالر کا، پاکستان نے 1.17 ملین ڈالر کا، ایران نے 4 ملین ڈالر کا سامان خریدا۔ اسرائیل سے خفیہ یا اعلانیہ تجارت کرنے اور سامان خریدنے والے دیگر مسلمان ملکوں میں ازبکستان، انڈونیشیا، البانیہ، بحرین، بنگلہ دیش، گنی، گیمبیا، تاجکستان، ترکمانستان، کویت، موریتانیہ، ملیشیا، مراکش، نائجیریا، سینیگال، عمان، قطر اور کرغزستان شامل ہیں۔ جبکہ اسرائیل کو سامان بیچنے والے نمایاں مسلمان ملکوں میں ترکی، مصر، اردن، ملائیشیا اور انڈونیشیا شامل ہیں۔ ان 5 ملکوں نے اسرائیل کو سن 2008 میں 2 ارب 45 کروڑ ڈالر کا سامان بیچا، جبکہ امارات نے 53 ملین ڈالر، عراق نے 7,59,000 ڈالر کا مال فروخت کیا۔ سن 2009 میں سعودی عرب نے 2,65,000 ڈالر کا مال اسرائیل کو بیچا اور پاکستان نے 2.3 ملین کی اشیاء فروخت کی۔ دیگر جن ملکوں کے تاجروں اور تجارتی اداروں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، ان میں ازبکستان، البانیہ، بحرین، بنگلہ دیش، گنی، تاجکستان، تیونس، ترکمانستان، مالی، مراکش، سینیگال، عمان، قطر اور کرغزستان شامل ہیں۔ یہ سارے ملک اور ان کے تاجر اسرائیل سے براہ راست یا بالواسطہ تجارتی تعلقات رکھتے ہیں، درمیانی کمپنیوں کے ذریعے مال منگواتے ہیں اور بہت سی اسرائیلی اشیاء خریدنے کے شدید خواہش مند ہیں۔ ان ملکوں کے تاجر عالمی تجارتی نمائشوں میں شرکت کرتے ہیں اور وہاں آنے والے اسرائیلی تاجروں سے کاروباری بات چیت کر کے معاملات طے کرتے ہیں۔ جن ملکوں کے سفارتی تعلقات اسرائیل سے نہیں، ان کے تاجر بعض دوسرے ملکوں میں قائم کمپنیوں کے توسط سے مال فروخت کرتے ہیں اور انہی کے توسط سے رقم وصول کرتے ہیں۔
یہ کمپنیاں زیادہ تر اسرائیلی، امریکی یا یورپی باشندوں کی ملکیت ہوتی ہیں یا پھر افریقہ اور ایشیا کے بعض دور دراز ملکوں کے باشندوں کی۔ اسرائیل کی مضبوط معاشی حالت کے پیش نظر یہ مان لیتے ہیں کہ مسلمان ملک اس سے تجارتی تعلقات ختم کر بھی لیں تو اس سے اسرائیل کی معیشت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، نہ پڑے لیکن عالم اسلام پر ضرور پڑے گا، اور ساری دنیا کو واضح پیغام جائے گا کہ مسلمان اسرائیل کی بربریت برداشت کرنے پر تیار نہیں۔ خود مسلمانوں میں ایک نیا جوش، جذبہ اور حوصلہ پیدا ہوگا۔ چلیں، آپ اس سے لڑ نہیں سکتے مگر اپنی ناپسندیدگی اور نفرت کا عملی اظہار تو کر سکتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کی طاقت کا راز 3 چیزوں میں ہے: آئیڈیالوجی، اکانومی اور امریکہ۔ اسرائیل دنیا کے 2 نظریاتی ملکوں میں سے ایک ہے، دوسرا ملک پاکستان ہے۔ نظریاتی ہونے کے ناطے اسرائیل کی طے شدہ پالیسی ہے کہ دنیا کا ہر یہودی اسرائیلی شہری ہے اور اسرائیل اس کے حقوق، مفادات اور جان مال کا پاسبان ہے۔ اس لیے دنیا کے ہر خطے میں آباد یہودیوں کے لیے اسرائیل کی سرحدیں اور شہریت کھلی ہوئی ہے۔ اس چیز نے اسرائیل کو دنیا بھر کے یہودیوں کی طاقت مہیا کی ہے، سیاسی، معاشی اور افرادی طاقت۔ دوسری چیز اکانومی۔ اسرائیل کی کل آبادی 80 لاکھ ہے، یعنی 1 کروڑ سے بھی کم ہے، لیکن اس کی برآمدات یعنی ایکسپورٹس سن 2013 میں 95 ارب ڈالر تھی۔ جی ہاں، 95 ارب ڈالر، جبکہ 1948 میں اس کی برآمدات 60 لاکھ ڈالر تھیں۔ ان 65 برسوں میں اسرائیل نے اپنی برآمدات کو 16,000 گنا بڑھایا ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کی آبادی 20 کروڑ ہے، لیکن سن 2013 میں پاکستان کی کل برآمدات 25.05 ارب ڈالر تھیں، گویا اسرائیل سے تقریباً 4 گنا کم۔ اب تو خیر سے 10 ارب ڈالر رہ گئی ہے۔